بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بلال یوٹیوب چینل۔ ماہ اگست پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے جو کہ زور و شور سے رواں دوا ہے۔ اس مہینے کے 14 تاریخ کو انگریز سامراج کے تسلط سے مسلمانوں کی اکثریت کے ایک نیا ملک معروضی وجود میں آیا، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی۔ مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہم ہر سال جوش و خروش سے 14 اگست کی تقریبات مناتے ہیں، آزادی کے نعرے لگاتے ہیں اور ترانے گاتے ہیں، جو کہ یقیناً خوش آئین بات ہے۔ مگر کیا اس کو آزادی کہتے ہیں؟ اگر آزادی اپنی مرضی سے نقل و حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور سال میں ایک دن نعرے لگاتے ہوئے ملی نغمے سننے کا نام ہے، تو ہاں، ہم واقعی آزاد ہیں۔ اگر آزادی بابا قوم اور شاعری مشرق کے مزاروں پر جا کر باجے بجانے یا نعرے لگانے کا نام ہے، تو ہاں، ہم واقعی آزاد ہیں۔ اگر آزادی سیاسی بد تہذیبی اور گالم گلوچ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے، تو ہاں، ہم واقعی آزاد ہیں۔ اگر آزادی اپنے سے کمزور کا حق گا کر ڈاکہ مارنے کا نام ہے، تو ہم واقعی آزاد ہیں۔ اگر آزاد قوم کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ہم سے زیادہ آزاد اور خوشحال قوم شاید کوئی ہو۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جسموں کی آزادی کو حقیقی آزادی تصور کر لیا ہے، جبکہ ذہنی طور پر ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ پہلے گوروں کے غلام تھے اور اب اپنے جیسوں کی ہی غلامی کرتے ہیں۔ ارض پاک میں آج بھی ظلم و جبر کا دور ہے۔ کرپشن کے مجرم سرعام دندناتے پھرتے ہیں، اور جس کو جب بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے کرپشن اور رشوت خوری کا بازار سرگرم کرنے سے نہیں چوکتا۔ ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، اور سیاست دان عوام پر توجہ دینے کے بجائے اپنے سرکشی میں مصروف ہے۔ انتہا پسندی اور معاشراتی عدم برداشت اپنے عروج پر ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے سے دلیل سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں، اور دلیل کے بجائے گالی اور گولی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پاکستانی روپے اور پاسپورٹ کی قدر دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنی ضمیروں کا سودا اوٹ بیچ کر رہے ہیں۔ غریب انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، جبکہ طاقتور اور پیسے والے کے لیے عدالت رات کو 12 بجے بھی کھل سکتی ہے۔ پڑھے لکھے افراد کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں چاہتے، کیونکہ معاشرے کے تن سے ڈرتے ہیں، اور اپنی پڑھائی کے مطابق نوکری مل نہیں رہی، اس لیے وہ ڈگریاں لینے کے بعد جرائم کے راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، آزادی کے یہ ثمرات تو نہیں ہوتے۔ قائد اعظم نے الگ ملک اس لیے تو نہیں لیا کر دیا تھا جہاں اپنے ہی اپنوں کو نوچ رہے ہیں، جہاں بائی ہی بائی کا حق کھا رہا ہو، جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک اکثریت کرپشن اور رشوت خوری جیسے حرام خوری کا شکار ہو۔ ہم نے جسمانی طور پر تو غیر ملکی آقاؤں سے آزادی حاصل کر لی ہے، مگر ذہنی طور پر ابھی بھی ہم ان کے غلام ہیں، اور ابھی بھی انہیں دیکھ کر ہماری اکثریت احساسی کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کو سنوارنے کے بجائے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہیں، اور ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ ملک کو سنوارنا میرا نہیں بلکہ دوسروں کا فرض ہے، جبکہ میرا تو کام ملک کو لوٹنا ہے، جہاں تک اور جب تک ممکن ہو۔ ذہن میں یہی سوال بار بار گونجتا ہے، آخر کیا ہم عملی طور پر آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے رائے میں حقیقی آزادی کے لیے جاہلیت کا خاتمہ کرتے ہوئے غلامی کا طوق گلے سے اتارنا ہوگا۔ ہمیں احساسی کمتری کے حصار سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ضمیر کے آواز پر اس جماعت یا شخص کو ووٹ دینا ہوگا جو ملک پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ مخلص ہو، اور جس کے ہاتھ بے ایمانی اور لوٹ کھوس میں ملوث نہ ہو۔ ہمارے اداروں کو بھی کرپشن فری ہو کر چلنا ہوگا، اور انصاف کا دور قائم کرنا ہوگا۔ ہمیں سب کو ان کے حقوق دینے ہوں گے۔ صرف اسی صورت میں ہم حقیقی طور پر آزادی کے حقدار کہلا سکتے ہیں۔
ورنہ ہم طوق غلامی نسل در نسل منتقل کرتے چلے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔